میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذہانت کے بارے میں سنیں گے۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت۔ خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پانی جتنی جلدی آگ کو بجھا دیتا ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بچپن شریف کی ذہانت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے بڑے ذہین اور عقل مند تھے۔ آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ دنیا میں کفر و شرک عام تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ایک دن وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے عبادت خانے لے گئے۔ پتھر کے بنے ہوئے جھوٹے خداؤں کے سامنے کھڑا کر کے کہا، بیٹا یہ ہیں تمہارے بلند و بالا خدا، انہیں سجدہ کرو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کہہ کر حضرت ابو قحافہ ایک طرف چلے گئے اور کسی دوسرے کام میں مصروف ہو گئے۔ اب صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں اور سامنے پتھر کی مورتیاں ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ تھوڑا آگے بڑھے، ایک مورتی کے قریب گئے اور فرمایا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ وہ بے جان پتھر تھا، نہ اس نے بولنا تھا نہ بولا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دوسرا سوال کیا، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے دو۔ پتھر بھلا کیا بولتا؟ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جلال آیا۔ آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور فرمایا، میں پتھر مارتا ہوں، اگر خدا ہو تو اپنے آپ کو بچا کر دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ 4 سالہ بچہ، اس کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہوگی، کتنی زور سے پتھر مار سکے گا؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بازو کی طاقت دیکھیے۔ آپ نے مورتی کو پتھر مارا، وہ مورتی آپ کے بازو کی طاقت کو برداشت نہ کر پائی اور منہ کے بل زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس کے گرنے کی آواز سنی تو حضرت ابو قحافہ دوڑتے ہوئے آئے۔ اپنے باطل خدا کا حال بے حال دیکھا تو غصے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک تھپڑ لگایا اور بازو سے پکڑ کر گھر لے گئے۔ آپ کی والدہ کو جا کر کہا، دیکھو آج تمہارے لال نے یہ کارنامہ کیا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے سارا واقعہ سنا تو کہا، میرے بیٹے کو چھوڑ دیجئے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی، اے اللہ پاک کی سچی بندی، آزاد بیٹا مبارک ہو۔ آسمان میں اس کا نام صدیق ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست ہے۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود یہ حکایت نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے سنائی۔ جب مکمل سنا چکے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور 3 مرتبہ کہا، ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت کو سامنے رکھ کر اندازہ لگائیے اللہ پاک نے امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کیسی ذہانت و عقل مندی سے نوازا تھا۔ 4 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے؟ عموماً اس عمر کے بچوں کو ٹھیک سے روٹی کھانی نہیں آتی، کئی بچے تو اس عمر میں بھی فیڈر پینے کے عادی ہوتے ہیں۔
4 سال کے بچے کے پاس اپنی ذاتی کوئی سوچ نہیں ہوتی، وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا ہے، جو دیکھتا ہے اسی کو ذہن میں بٹھاتا ہے، اور جو ذہن میں بٹھاتا ہے وہی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی سوچنے کی، سمجھنے کی، نتیجے اخذ کرنے کی قوت کمزور ہوتی ہے۔ اسی لیے تو وہ والدین کو، اساتذہ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، گلی محلے کے بچوں کو جو کچھ کرتے دیکھتا ہے وہی کرنے لگتا ہے۔ نہ اسے صحیح کی پہچان ہوتی ہے، نہ غلط کو پرکھ سکتا ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذہانت کے قربان جائیے، اللہ پاک نے آپ کو کیسا نوازا تھا، کیسی اعلیٰ نورانی طبیعت پر آپ کو پیدا فرمایا تھا کہ ارد گرد کا سارا ماحول کفر و شرک سے بھرپور ہے۔ گلی محلے میں حتیٰ کہ کعبہ شریف میں پتھر کے جھوٹے خدا نصب ہیں۔ والد خود لے جا کر ان جھوٹے خداؤں کے سامنے کھڑا کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ بیٹا یہ تیرے خدا ہیں، انہیں سجدہ کرو۔ اس کے باوجود وہ بات جو اس وقت کے بڑے بڑے سرداروں کو سمجھ نہ آئی، جنہیں لوگ ابو الحکم یعنی فیصلہ کرنے والا، بڑا عقل مند کہہ کر پکارتے تھے، ان کی عقل جس حقیقت کو دیکھنے سے قاصر تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 4 سال کی عمر میں اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں، اس کے خلاف دلیل بھی دے رہے ہیں، اور پتھر مار کر جھوٹے خدا کو اوندھا گرا کر دلیل کے ساتھ ثابت بھی کر رہے ہیں کہ یہ پتھر کے مجسمے ہرگز خدا نہیں ہو سکتے۔ خدا سمیع و بصیر یعنی سننے دیکھنے والا ہوتا ہے، یہ دیکھتے سنتے نہیں۔ خدا کلام کر سکتا ہے، یہ بے جان مجسمے بولتے نہیں۔ خدا دلوں کے حال بھی جانتا ہے، انہیں اپنا بھی حال معلوم نہیں۔ خدا بندوں کی حاجتیں پوری کرنے والا ہوتا ہے، یہ خود اوروں کے محتاج ہیں۔ خدا حافظ و ناصر یعنی حفاظت و مدد فرمانے والا ہوتا ہے، یہ خود اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یہ بھلا کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ حقیقی خدا تو وہ ہے جو سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، قدرت والا ہے، ساری دنیا کو پالتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ سچا خدا تو وہی رب العالمین ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایمان کامل۔ اللہ اللہ، اے عاشقان رسول، معلوم ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے مومن تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، 2 صحابہ، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے مولائے کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ، یہ دونوں عالم ارواح میں جب تمام روحوں نے اللہ پاک کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا، اس وقت سے لے کر دنیا میں پیدا ہونے تک، دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر لڑکپن تک، لڑکپن سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے وفات تک، وفات سے ہمیشہ ہمیشہ تک مسلمان تھے، مسلمان ہیں۔ کبھی کسی وقت کسی حال میں ایک لمحے کے لیے بھی ان دونوں کے پاک طیب دامنوں سے کفر و شرک کی ناپاکی نہ کبھی لگی، نہ قیامت تک لگے گی۔ صدیق اکبر کا ایمان سب سے افضل ہے۔ ایک دن مکی مدنی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کا درجہ بیان کیا۔ فرمایا، اگر ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں میری ساری امت کا ایمان رکھ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان ساری امت کے ایمان سے بڑھ جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس لیے نہیں کہ یہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، اس لیے بھی نہیں کہ یہ زیادہ روزے رکھتے ہیں، بلکہ ان کی یہ فضیلت اس چیز کی وجہ سے ہے جو ان کے دل میں رکھ دی گئی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایک راز تھا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل میں رکھ دیا گیا، اس راز کو کوئی بھی نہیں جان سکا۔ صوفیہ فرماتے ہیں، اسی راز کی بدولت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ایسی ایسی برکات ظاہر ہوئی جو کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ سے ظاہر نہ ہوئی۔ مثلا صدیق اکبر نے پوری امت کو بچا لیا جب اللہ پاک کے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان پر قیامت ٹوٹ پڑی، ان کا جینا مشکل ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ عقل مند، ذہین اور دور اندیش صحابی جن کی رائے کے موافق قرآن اترا کرتا تھا، آپ بھی غم مصطفیٰ میں بے خود تھے، تلوار اٹھائے یہ اعلان کر رہے تھے، خبردار
جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ادھر صحابہ کرام علیہم الرضوان غم مصطفیٰ میں نڈھال تھے، ادھر یہود و نصارہ، کفار اور مشرکین خوش تھے۔ اب وہ للچائی ہوئی نظروں سے مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے اور منصوبے بنا رہے تھے کہ اس وقت مسلمان غمگین ہیں، موقع اچھا ہے، اب مسلمانوں کی پہلے جیسی طاقت نہیں رہے گی، اب انہیں آسانی سے شکست دی جا سکے گی۔ ایسے نازک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دور اندیشی یعنی دور کی سوچ، کسی کام کے کرنے سے پہلے ہی اس کے نتائج پر نظر ہونا سے کام لیا۔ اگرچہ غم کا پہاڑ ان پر بھی ٹوٹا تھا، لیکن آپ نے موقع کی نزاکت کو سمجھا، اپنے جذبات پر قابو پایا اور پوری امت کو قدموں پر کھڑا رکھنے، کافروں کی سازشوں سے بچانے کی کامیاب کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خبر ملی، آپ تشریف لائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان غم سے نڈھال تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے خطاب کیا، فرمایا، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا، ان کو خدا مانتا ہے، وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت طاری ہوئی۔ آپ نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا، جو اللہ کی عبادت کرتا صرف اسی کو خدا مانتا ہے، تو بے شک اللہ پاک حی لا یموت ہے، وہ زندہ ہے، اسے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی موت نہ آئے گی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت 144 تلاوت کی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ اور محمد تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ صحابہ فرماتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، ہمیں یوں لگا جیسے ہم یہ آیت کو جانتے ہی نہ تھے۔ آیت سنتے ہی تمام صحابہ اسے دہرانے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو آپ پر سکتہ طاری ہو گیا، آپ زمین پر تشریف لے آئے اور جذب کی کیفیت جو آپ پر طاری تھی وہ اترنا شروع ہوئی، اور آپ کو یقین ہو گیا کہ واقعی رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ان کی بہت تعریف فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، ایسے نازک وقت میں امت کو سنبھال لینا، کافروں کے منصوبے تباہ و برباد کرنا، امت کو گرنے سے بچا لینا، یہ اسی راز کا کرشمہ تھا جو امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے میں رکھ دیا گیا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا، اس وقت جتنا غم میرے والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر اترا، کسی پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن میرے والد ثابت قدم رہے۔ اس حال میں بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جو مشکل پیش آئی، جس نقطے پر وہ اٹکے، میرے والد محترم نے اپنی کمال ذہانت سے اسے حل کیا۔ مثلا پہلا مسئلہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو درپیش ہوا یہ تھا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار کہاں بنایا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کا حل دیا، فرمایا، میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ کا نبی جہاں وفات پائے اسی جگہ اس کا مزار بنایا جاتا ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں ہوا ہے، لہٰذا مزار مبارک بھی وہیں بنایا جائے گا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کے معاملے میں مشکل پیش آئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے حافظے سے اس کا بھی حل بتایا،
فرمایا میں نے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، بے شک ہم گروہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پہلا جنگی فیصلہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی جو بڑا مسئلہ پیش ہوا وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کی روانگی کا مسئلہ تھا۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیات ظاہری میں آخری جنگی فیصلہ یہ فرمایا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو 700 مجاہدین کا لشکر دے کر ملک روم کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجا۔ یہ لشکر ابھی راستے ہی میں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کی خبر ملی، لہٰذا لشکر واپس آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد وہ قبیلے جن کے دل میں ایمان پکا نہیں تھا یا جو پہلے سے منافق تھے اور اپنا نفاق چھپائے ہوئے تھے، انہوں نے ارتداد کی راہ اختیار کی اور ایمان سے پھر گئے، یعنی دوبارہ کافر ہو گئے۔ ایسی نازک صورتحال میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، حضور لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں، ایسی صورت میں لشکر اسامہ کو جنگ کے لیے بھیجنا مناسب نہیں، مدینہ منورہ میں مجاہدین کی زیادہ ضرورت ہے۔ امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر درندے ابو بکر کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے جائیں تب بھی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے لشکر کو ہرگز نہیں روکوں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے لشکر اسامہ کو روم کی جانب روانہ کر دیا۔ یہ آپ رضی اللہ عنہ کی کمال ذہانت تھی، جنگی پالیسی کے اعتبار سے اعلیٰ دور اندیشی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لشکر جہاں سے گزرتا وہاں کے لوگ سوچتے ہم تو مسلمانوں کو کمزور سمجھ رہے تھے، اگر ایسی حالت میں بھی ان کا لشکر سرحد پر لڑنے کے لیے جا رہا ہے تو یقیناً مدینہ منورہ میں اس سے بھی بڑا لشکر موجود ہوگا۔ پھر جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ رومی لشکر کو شکست دے کر جنگ جیت کر واپس لوٹے تو اسلام سے پھرنے والے بہت سے لوگ ڈر گئے، ان کے دل میں اسلام کی ہیبت بیٹھ گئی اور وہ اپنے ارتداد سے توبہ کر کے سچے دل سے مسلمان ہو گئے۔ یہ امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی تھی۔ آپ جان گئے تھے کہ لشکر کو روک لینا اپنی کمزوری کا اعلان کرنے والی بات ہے، لشکر کو لازمی بھیجا جائے گا تاکہ لوگ جان جائیں کہ مسلمان کل بھی طاقتور تھے، مسلمان آج بھی طاقتور ہیں، مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کی آن بان شان نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر آپ کا دامن رحمت اب بھی مسلمانوں پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد۔ چوتھا اہم مسئلہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیش ہوا وہ منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر دیا اور کہا کہ زکوٰۃ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں فرض تھی، اب زکوٰۃ دینا ضروری نہیں۔ انہوں نے زکوٰۃ کو ٹیکس شمار کیا۔ امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی ذہانت اور دینی بصیرت سے ان کے خلاف جہاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس فیصلے پر اشکال تھا، یعنی ان کے خیال میں جہاد نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے اپنا مال اور جان محفوظ کر لیا۔ اس فرمان مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے آپ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے جہاد کیسے کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے اور اسے مانتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں لازمی اس سے جہاد کروں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مزید بھی باتیں ارشاد فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ کا خطاب سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ پاک نے اس معاملے میں آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابتدا میں ہم نے اس فیصلے کو ناپسند کیا تھا، ہم سمجھتے تھے یہ فیصلہ درست نہیں، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب اس کا نتیجہ سامنے آیا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں نے توبہ کی، شرعی قاعدے کے مطابق زکوٰۃ دینے لگے، تو ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذہانت اور دور اندیشی اور دینی بصیرت کی تعریف کی۔
یقیناً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ نہ فرماتے تو قیامت تک کے لیے اسلام کا ایک بنیادی رکن زکوٰۃ فوت ہو جاتا اور لوگ اس کے منکر ہو جاتے۔ حضرت ابو رجا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس وقت امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پیشانی چوم کر فرمایا، اے ابو بکر، آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ خلیفہ مقرر کرنے میں ذہانت تو دور اندیشی۔ امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک اہم فیصلہ اپنے بعد خلیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی موجودگی میں آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، لکھو، اب جب کہ ابو بکر دنیا سے جا رہا ہے اور آخرت کی پہلی منزل کے قریب ہے، یہ ابو بکر کا آخری فیصلہ ہے۔ میں تم پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بناتا ہوں۔ ان کی بات سنو اور ان کی پیروی کرو۔ اگر یہ عدل و انصاف کریں تو میں انہیں ایسا ہی جانتا ہوں، اگر پھر جائیں اور عدل و انصاف نہ کریں تو ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ کمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا میں 3 لوگ بہت ذہین اور دور اندیش ہوئے ہیں، ان میں سے ایک امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ نے اپنی ذہانت اور دور اندیشی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ آپ کے اس مبارک فیصلے کا نتیجہ ساری دنیا نے دیکھا۔ سب جانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا خلیفہ ان کے بعد کوئی نہ ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ کی عطا سے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجایا، اسلام کو تمام دینوں پر غالب کیا، مسلمانوں کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچایا، بڑی بڑی سپر پاورز کو دھول چٹائی، کافروں کو منہ کے بل گرایا اور پوری دنیا میں کلمہ حق کی دھوم مچا دی۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیسے ذہین اور عقل مند تھے۔ ہمیں بھی عقل مندی اور دور اندیشی سے کام لینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذہانت میں سے حصہ عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔